السلام علیکم۔ خوف کے دیوان تیار ہو جائے ایک ایسی ہی کہانی کے لیے جہاں سناٹا صرف خاموشی نہیں بلکہ کسی اندھے کے خوف کی آہٹ ہے۔ تو چلیے داخل ہوتے ہیں ان اندھیروں میں جہاں سچ بھی ڈر جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے زوڈیاک کی۔ زوڈیاک سیریل کلر، ایک نہ ختم ہونے والا معمہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ میں ایک ایسا قاتل بھی گزرا ہے جس نے نہ صرف لوگوں کو قتل کیا بلکہ پولیس اور میڈیا کے ساتھ کھیل کھیلتا رہا۔ اس نے اپنے خطوط میں پہیلیاں، خفیہ کوڈز اور چیخ چیخ کر یہ اعلان کیا کہ میں زوڈیاک ہوں۔ مگر حیرت انگیز بات یہ کہ 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک دنیا کو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ قاتل کون تھا۔ یہ ہے کہانی زوڈیاک کلر کی، ایک ایسا راز جس نے امریکہ کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ پہلا قتل 20 دسمبر 1988 کیلیفورنیا کے علاقے پیلیو میں دو نوجوان ڈیوڈ فیراڈی اور اس کی بیٹی روجینسن اپنی کار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک نامعلوم شخص قریب آیا اور دونوں پر گولیاں چلا دی۔ بیٹی نے موقع پر ہی دم توڑ دیا جبکہ ڈیوڈ کو بھی بچایا نہ جا سکا۔ یہ تھا زوڈیاک کا پہلا تصدیق شدہ حملہ۔ دوسرا حملہ 4 جولائی 1959۔ چند ماہ بعد ڈالن فیرون اور اس کا دوست مائیکل ایک گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے قریب آ کر گولیاں چلائی۔ ڈارلن موقع پر ہی ہلاک ہو گئی جبکہ مائیکل شدید زخمی حالت میں زندہ بچ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پولیس کو کچھ سراغ ملے۔ تیسرا حملہ 27 ستمبر 1959 ایک بریزا کے علاقے میں دو نوجوان برائن ہارٹین اور سیسیلیا جھیل کے کنارے بیٹھے تھے۔ ایک شخص کالے لباس اور ماسک میں نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق اور چھری تھی۔ اس نے دونوں کو باندھ کر چاقو کے وار کیے۔ برائن زخمی حالت میں زندہ بچ گیا مگر سیسیلیا ہاسپٹل میں دم توڑ گئی۔ قاتل جاتے ہوئے کار پر زوڈیاک کا مشہور نشان بھی بنا گیا۔ چوتھا قتل 11 اکتوبر 1959 سان فرانسسکو میں۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور پالسٹائن اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ ایک مسافر نے اسے گولی مار دی اور پرس، قمیض کا ٹکڑا اور نقشہ چرا لیا۔ یہی ٹکڑا بعد میں پولیس کو خط کے ذریعے بھیجا گیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ قاتل صرف قتل ہی نہیں کرتا بلکہ پولیس کو چیلنج بھی کرتا ہے۔ زوڈیاک کے خطوط اور سائفرز کے ان حملوں کے بعد اصل کھیل شروع ہوا۔ زوڈیاک نے مختلف اخبارات کو خط بھیجے جن میں خفیہ کوڈز اور پہیلیاں شامل تھیں۔ اس کا دستخط ہمیشہ دائرے میں پلس کے نشان کے شکل میں ہوتا تھا۔ اس نے ایک خط میں لکھا کہ مجھے انسانوں کو قتل کر کے خوشی ملتی ہے کیونکہ یہ مجھے جنت میں غلام فراہم کریں گے۔ اس نے مجموعی طور پر 37 قتل کرنے کا دعویٰ کیا، حالانکہ پولیس صرف 5 کو ہی کنفرم کر سکی۔ 4 بڑے سائفرز بھیجے گئے جس میں 2 کو سال بعد حل کیا گیا۔ ایک سائفر 2000 بالآخر ڈیکوڈ ہوا جس کی تصدیق FBI نے بھی کی۔ زوڈیاک کی تلاش میں پولیس نے درجنوں مشتبہ افراد کو شامل تفتیش کیا۔ گواہوں نے بیان دیا کہ قاتل کی شکل ایلن سے ملتی جلتی تھی۔ اس کے پاس وہ گھڑیاں بھی تھیں جن پر زوڈیاک کا نشان بنا ہوا تھا، لیکن جدید DNA ٹیسٹ اور ہینڈ رائٹنگ اسے کلین چٹ دے دی۔ بعد میں گیری پوسٹ نامی ایک شخص کو بھی غیر سرکاری طور پر مشتبہ قرار دیا گیا، مگر پولیس نے کبھی اس کی حتمی تصدیق نہیں کی۔ 50 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود یہ کیس اب تک حل نہیں ہو سکا۔ FBI نے 2004 میں باضابطہ طور پر اس کیس کو بند کر دیا، لیکن سان فرانسسکو پولیس نے آج تک اسے اوپن کیس رکھا ہوا ہے۔ زوڈیاک کلر ایک ایسا راز ہے جس نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ بعض اوقات جرم صرف قتل نہیں ہوتا بلکہ خوف اور معمہ بھی ایک ہتھیار بن جاتا ہے۔ وہ قاتل چاہتا تھا کہ لوگ ڈریں، پولیس بے بس اور میڈیا اس کا نام بار بار دہرائے۔ وہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ شاید ایک دن ٹیکنالوجی یا کوئی نیا ثبوت یہ پردہ چاک کر دے کہ زوڈیاک کون تھا، لیکن آج تک یہ قاتل تاریخ کے سب سے بڑے پراسرار رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جانے سے پہلے بس اتنا کہنا ہے، کبھی کبھی درد سن لینا دوا سے بہتر ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر لمحہ خوشی بن کے اترے۔ اللہ حافظ۔